ورنہ یہ جو علماء سو ہے، یہ علماء سو جہنم تو انہی سے بھری جانی ہے جو اپنی زبان کے نشتر سے رسول اللہ کا دل دکھاتے ہیں، حضور کی امت کا. یہ میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سچ سچ کہہ رہا ہوں. ورنہ عالم ربانی کی بولی دیکھو اور عالم سو کی بولی دیکھو دونوں پیش کرتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. عالم ربانی، پہلے عالم سو کی بات کرتے ہیں کیونکہ پہلے رات کی بات کرو تو دین اچھے سے سمجھ میں آئے گا. عالم سو کہتا ہے، وہ بھی عالم ہے کہنے کو سمجھنے سمجھا. عالم سو کہتا ہے، کیا کہتا ہے عالم سو؟ وہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. تقویت میں موجود ہے جس کو ہم تفویت الایمان کہتے ہیں. ٹھیک، یہ عالم سو کی بولی. عالم ربانی کیا کہتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. عالم سو کہتا ہے نبی بڑے بھائی کی طرح ہے. عالم سو کہتے ہیں نبی بڑے بھائی کی طرح ہے. عالم ربانی کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے، امید کہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عالم سو کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. عالم سو کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. عالم ربانی سبحان الصبح کے اندر اس کا پوسٹ ماتم کر کے اور پھر اس کو دھول چٹاتا ہوا نظر آتا ہے اور بڑے مزے میں کہتا ہے کہ کیا تو نے قل صدق اللہ قرآن میں نہیں سنا؟ قل صدق اللہ تو نے قرآن میں نہیں سنا؟ اللہ سچا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سچا ہے. اور مولوی سو کیا کہہ رہا ہے، عالم سو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ بات آپ غصے میں نہیں آنا، کتابیں موجود ہے اور لائبریری میں رکھی ہوئی کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے. اسی طرح عالم سو کہتا ہے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے. عالم سو کہتا ہے. عالم ربانی کہتا ہے، کیا شان سے کہتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. عالم ربانی کہتا ہے اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. عالم سو کہتا ہے حضور کی فضیلت میں ایسی بات نہ کہا کرو کہ اللہ سے ہی بڑھا دیا کرو. عالم ربانی کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اب اس کتنی بات کی جائے. عالم سو کہتا ہے حضور کے یہاں جاؤ تو وہاں پہ تن کے کھڑے رہو، جھکنا نہیں ورنہ شرک ہو جائے گا. عالم ربانی کہتا ہے اس ساکھ شوق سجدہ میں صوبے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اگر اسی پہ بات ہونے لگے تو رات ختم ہو لیکن بات ختم نہ. اب سمجھ میں آئے اصل عالم ربانی کون ہے، عالم باعمل کون ہے. صرف داڑھیوں سے کوئی باعمل نہیں ہوتا، پہلے تو اب ایمان ہی چاہیے، عقیدہ ہی چاہیے. لوگ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں ہم سے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو، میٹھی گفتگو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ بھی انجیکشن لے آتے ہیں. میں نے کہا کہ اس کے بغیر تو کام بھی نہیں چلتا نا. یہ ایمان کا انجیکشن بھی تو چاہیے. لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگاتے رہیں لیکن صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. مہینے 15 دن میں، 2 مہینے میں، 2.5 مہینے میں تھوڑی سی یہ گفتگو لازمی ہے ورنہ یہ دیمک چاٹ جائیں گے آپ کے ایمان کو. اور لٹیرے ہیں ایمان کے. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. کون سا مال ہے اپنے پاس؟ اسے عشق رسول کا مال کہتے، محبت رسول کا، ایمان کا. تو عالم باعمل سے شیطان ڈرتا ہے. اور جو بے عمل ہے، جو ایسی بات کرتے جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، آپ کو حیرت ہوگی میرے عزیز، یہ
گڑے ہوئے مردے میں نہیں نکالتا، لیکن آپ کو بتاؤں اگر ہم ولیوں کے نام کی قرآن خوانی کریں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. کہا یہ قرآن خوانی بدعت ہے، حضور کے دور میں نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا، سب بولتے ہیں. اور اندرا گاندھی مری تو اس کی موت پر انہوں نے قرآن خوانی کی اپنے دارالعلوم کے اندر، اس کا ثبوت موجود ہے. اب اس طرح کی بات کرو تو پھر کہتے ہیں یہ لوگ فتنے کی بات کرتے ہیں. فتنے کی بات نہیں، سچائی ہے، حقیقت ہے، اس کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. تو شیطان نے کہا مجھے عالم باعمل سے ڈر لگتا ہے. اب عالم باعمل کون ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کے لیے مچھلیاں سمندر سے دعائیں کرتی، جن کے لیے چونٹیاں بلوں سے دعائیں کرتی، پرندے گھونسلوں سے دعائیں کرتے، کیونکہ نعمتیں انہی کے صدقے میں ملتی. اور جو عالم باعمل ہو جائے وہی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. وہ شیطان کہتا ہے مجھے ان سے ڈر لگتا ہے.